ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبة منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ یہاں سے اس پورے رکوع میں اور کچھ اگلے رکوع میں بھی اس سورت کا اہم ترین واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور اس واقعے کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ افک، الف یعنی حمزہ، فا اور کاف چھوٹا کاف۔ ایک ہوتا ہے کذب، جھوٹ، اور ایک ہوتا ہے افک یعنی سب سے بڑا جھوٹ، جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا بہتان، جھوٹ کا طوفان، واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ افک یہ ہے، وہ تفصیل سامنے آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ یہ آیات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے تھے اور بسا اوقات جہاد کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے تو ازواج مطہرات میں سے کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتی تھی۔ تو غزوہ بنی مستلق سن 6 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنی مستلق کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ راستے میں پڑاؤ ڈالا تو ایسے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا ہار گم ہو گیا۔ وہ قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، واپس آئیں تو دیکھا کہ میرا ہار نہیں ہے، تو ذہن میں خیال آیا شاید کہیں رہ گیا ہے، پیچھے کہیں جہاں میں گئی تھی قضائے حاجت کے لیے وہاں رہ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چل پڑی کہ میں دیکھوں، ڈھونڈوں، تلاش کروں۔ اتنے میں جو چھوٹا سا دستہ تھا وہ روانہ ہو گیا۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جسمانی اعتبار سے مناسب سی قد و قامت تھی اور مناسب سا جسم تھا۔ جنہوں نے اٹھایا انہوں نے اتنا غور نہیں کیا، 3-4 بندے آئے، اٹھایا اور اوپر رکھ دیا۔ وہ جو ہوتا تھا نا ڈولی سی بنی ہوتی تھی، ہودج بنا ہوتا تھا، وہ رکھ دیا، قافلہ چل پڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب واپس آئیں تو دیکھا تو اوہو یہ لوگ روانہ ہو گئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں یہاں ٹھہر جاتی ہوں، تھوڑا آگے جا کر جو ہی پتہ چلے گا تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی آئے گا مجھے لے جائے گا۔ چنانچہ وہ ایک طرف ہو کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ترتیب قائم فرمائی تھی، اور وہ یہ تھا کہ کہیں پر بھی لشکر جاتا تھا نا تو ایک ساتھی کو آپ تھوڑا پیچھے کہتے تھے کہ تم پیچھے پیچھے آؤ، کہ اگر کوئی سامان رہ جاتا ہے کسی کا، کوئی آدمی رہ جاتا ہے تو پیچھے اس کو لیتے آؤ۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ان کی ذمہ داری تھی، وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے کچھ فاصلے سے۔ تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، تو انہوں نے چونکہ بچپن میں دیکھا تھا، پہچان گئے زوجہ محترمہ ہیں، تو وہ آئے، اونٹ بٹھایا، ام المؤمنین اس پر سوار ہوئی، اور اس کے بعد آ کر یہ قافلے کے ساتھ مل گئے۔ بس اتنا سا واقعہ ہوا۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے اور یہ واقعہ کسی نے بتا بھی دیا کہ بھئی اس طرح حضرت عائشہ تو پیچھے رہ گئی تھی، تو صفوان آ رہے تھے، وہ لے آئے۔ منافقین کو ایک موقع مل گیا کہ اس کو غلط رنگ دیں اور اس کو پہاڑ بنائیں اور پروپیگنڈا کریں۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی اس نے اپنے ساتھ منافقین کو ملا کر اس واقعے کو اتنا پھیلایا کہ نادانستگی میں 2-3 مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے، اور پورے مدینہ کے اندر یہ بات پھیل گئی۔ کوئی یقین نہیں بھی کر رہا تھا تو بات بہرحال چل رہی تھی۔
کہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تقریباً 1 ماہ تک اس واقعے پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. بہت یہ تفصیلی واقعہ ہے. 1 ماہ ظاہر ہے اگر یہ واقعہ ایسے رہا ہے مدینہ منورہ میں تو کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. وہ تفصیل پھر بھی کبھی انشاءاللہ بیان ہوتی رہے گی، لیکن قصہ مختصر یہ کہ 1 ماہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس واقعے سے متعلق یہ آیات نازل ہوئی، اور ان آیات نے یہ بتایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو جھوٹ گھڑا گیا تھا، جو طوفان کھڑا کیا تھا، وہ صرف اور صرف اور صرف جھوٹ تھا. بالکل جھوٹ تھا، جھوٹو جھوٹ تھا وہ. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذات اقدس اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ بالکل معصوم، پاک اور اس چیز سے بری ہیں. چنانچہ وہ لوگ جو اس پروپیگنڈے میں شامل ہوئے تھے، پھر حد قذف جو پیچھے بیان ہوئی ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگایا گیا، چنانچہ ان پر جن میں 2-3 مسلمان بھی تھے ان پر حد قذف جاری فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بے گناہ خاتون کے اوپر جھوٹا الزام لگانے کی وجہ سے. دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ جو لائے، بالافک، یہ بہتان، اتنا بڑا جھوٹ، عصبتن، ایک جماعت تھی وہ، کچھ لوگ تھے وہ، منکم، تم ہی میں سے، تمہارے ہی اسی معاشرے کے کچھ لوگ تھے. لا تحسبوہ، اے مسلمانوں تم اس کو خیال نہ کرو، شر لکم، اپنے حق میں شر، تم اسے اپنے حق میں شر تصور نہ کرو، اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل ہوا، بلکہ یہ تو خیر لکم، بلکہ یہ تو سراسر خیر تھی تمہارے حق میں، بلکہ یہ خیر تھی تمہارے لیے اور تمہارے حق میں. اچھا بھائی، خیر کیسی تھی؟ خیر کیسے واقع ہوئی؟ یہ تو ایک بڑا مشکل وقت گزرا، ہاں بالکل تھا، لیکن اس مشکل وقت میں کیا ہوا؟ منافقین پوری طرح بے نقاب ہو گئے، منافقین پوری طرح بے نقاب ہو گئے. نمبر 1، ان کو سزائیں دی گئی. نمبر 2، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عزت، عظمت، عصمت، ان کا مقام اور رفعت، وہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے سامنے ظاہر فرمایا. ہم پڑھیں گے اگلی آیات میں کیسے ظاہر فرمایا. اور تیسری بات، مسلم معاشرے کو ایک پیغام ملا کہ کسی کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا ہے. یہ نہیں کہ ادھر سے آئی تو ادھر اڑا دی، ادھر سے آئی تو ادھر اڑا دی، یہ 50 لوگوں کو شیئر کرو، بلکہ گروپوں کے اندر شیئر کرو. نہیں بھائی، نہیں، یہ شر ہے. اگر تم ایسے ہی بے پر کی اڑائی جا رہے ہو، یہ شر ہے. تو مسلم معاشرے کو ایک پیغام دیا گیا کہ خاص طور پر اگر کسی عورت ذات کے حوالے سے کوئی بات ہو تو اس کو ایسا نہیں پھیلانا، ورنہ سزا کے لیے تیار رہنا. لکلی، کے لیے، لی کے لیے، کل، ہر، امرئن، آدمی، منہم، ان میں سے، لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص کے لیے، ان میں سے ہر شخص کے لیے ہے، مقتصبہ، جو اس نے کمایا، من الاثم، گناہ. لکل امرئ منہم مقتصب من الاثم، ان میں سے ہر شخص جس نے بھی گناہ کمایا اس کو اس کی سزا ملے گی. لکل امرئ منہم مقتصب من الاثم، ان میں سے جس شخص نے بھی گناہ کمایا اس کو اس کا حصہ ملے گا. والذی، اور وہ شخص، تولا، جس نے حاصل کیا، کبرہ، سب سے بڑا حصہ، منہم، ان میں سے، اور ان میں سے جس نے سب سے بڑا حصہ حاصل کیا، جس نے سب سے بڑا کردار ادا کیا، عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین،
لہو اس کے لیے عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب پھر اس کو دنیا میں بھی ملا اور یہ عذاب پھر اس کو آخرت میں بھی ملے گا۔ اور دنیا میں کیسے ملا وہ ہم سورہ المنافقون میں پڑھیں گے کہ اس کا اپنا بیٹا، اس نے باپ کو نیچے گرایا زمین پر اور باپ کے سینے کے اوپر اپنا گھٹنا رکھ کے وہ بیٹھا اور بیٹے نے کہا کہ بتا کہ سب سے زیادہ ذلیل کون ہے؟ اس نے کہا اب مجھ سے زیادہ ذلیل کون ہوگا؟ اور یہ منظر سب نے دیکھا اور قرآن کریم نے یہ منظر بیان کیا۔ والذی تولی کبرہ منہم، اور ان میں سے جس نے سب سے بڑا کردار ادا کیا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے پھر عذاب بھی سب سے بڑا ہے۔ لولا، کیوں نہیں، اذ جب، سمعتموہ، تم لوگوں نے یہ واقعہ سنا، جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو کیوں نہیں ظننا، خیال کیا، المؤمنون، مومن مردوں نے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں نے، بِأَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں میں، خیرا، بھلائی کا۔ تم لوگوں نے جب یہ بات سنی، مومن مردوں نے، مومن عورتوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اپنے دل میں بھلائی کیوں نہیں سوچی، خیر کا گمان کیوں نہیں کیا، وقالو، اور کیوں نہیں کہا کہ ھذا، یہ تو افکم مبین، سراسر جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بلا تخصیص، اللہ تعالیٰ سب کو کہہ رہے ہیں جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی، سنتے ہی تمہیں کہہ دینا چاہیے تھا یہ تو صراحتاً سراسر جھوٹ ہے۔ تو کیوں نہیں ہوا ایسا؟ ہو سکتا کچھ لوگوں نے سنا ہو، کچھ کے ذہن میں آیا ہو غلطی ہے، کہیں سے بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، تمہیں تو فوراً اپنے دل کے اندر خیر اور بھلائی سوچنی چاہیے تھی، اچھا گمان کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ لولا، کیوں نہیں، جاؤ، یہ لوگ لائے، کیوں نہیں یہ لوگ لائے، علیہ، اس پر، بِأَرْبَعَ، 4 شہداء، گواہ، یہ لوگ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے۔ فَإِذْ، پس جب، لم یأتوا، نہیں لائے، بالشہداء، گواہ، فَأُولَئِکَ، تو یہ لوگ، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ہم الکاذبون، جھوٹے ہیں۔ تو یہ لوگ پھر اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے اگر کوئی کسی کے بارے میں ایسا الزام لگائے تو اس کو چاہیے کہ 4 گواہ لے کر آئے، 4 گواہ اسے ثابت کرے۔ تو یہ لوگ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ لاتے، حضور کے سامنے لاتے، اللہ کے نبی یہ دیکھیں یہ گواہ ہیں، یہ گواہی دیں گے جی یہ واقعہ ہوا ہے، تو کیوں نہیں لائے؟ اس کا مطلب یہ جھوٹے ہیں اللہ کے ہاں۔ ولولا، اور اگر نہ، ولولا، اور اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، لمسکم، تو ضرور بالضرور تمہیں پہنچتا، فی ما، اس بارے میں، افضتم فیہ، جس میں تم مشغول ہو گئے تھے، جس میں تم مشغول ہو گئے تھے اس بارے میں ضرور تم پہ پہنچتا، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، تو بہت بڑا عذاب تم پر پہنچتا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو۔ اذ، جب، تلقونہ، تم لے رہے تھے ان باتوں کو، بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں پر، جب تم اپنی زبانوں پر ان باتوں کو لے رہے تھے، وَتَقُولُونَ، اور تم کہہ رہے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ، اپنے منہوں سے، ما، وہ بات، لیسا، کہ نہیں تھا،
لکم تمہیں بھی جس کا علم اور تم اپنی منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا. وَتَحْسَبُونَهُ اور تم سمجھ رہے تھے اس کو ہینا ہلکا، اور تم بڑا ہلکا لے رہے تھے اس کو، بڑی معمولی بات سمجھ رہے تھے. وَهُوَ جبکہ یہ تو عند اللہ کے ہاں عظیم بہت بڑی بات تھی. تم اس کو بہت معمولی لے رہے تھے، حالانکہ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی. ولولا اور کیوں نہیں یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا، اذ جب سمعتموہ جب تم نے یہ بات سنی، تو قل تم نے کیوں نہیں کہا، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما یکون لنا ہمیں کوئی حق نہیں ہے ان نتکلم کہ ہم بات کریں بہذا اس حوالے سے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے منہ سے یہ بات بھی نکالیں. کیوں نہیں ہوا ایسا؟ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ نہ ہم تو یہ بات بھی اپنے منہ سے اور اپنی زبان سے نکالنے کے روادار اور حق میں نہیں ہیں. سبحانک کیوں تم نے نہیں کہا سبحانک اللہ کی ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے، تو کیوں نہیں کہا تم نے ایسا؟ یعظکم اب نصیحت کر رہے ہیں تمہیں، سمجھا رہے ہیں تمہیں اللہ یعظکم اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں ان تعودوا کہ کہیں دوبارہ نہ کر بیٹھنا لمثلہ اس جیسی حرکت ابدا کبھی بھی. اللہ تمہیں نصیحت فرما رہے ہیں، اللہ تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی ایسی حرکت دوبارہ نہ کر بیٹھنا. ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. ویبین اور کھول کر بیان فرما رہے ہیں اللہ لکم تمہارے لیے الآیات اپنے احکامات، اور اللہ اپنے احکامات کھل کے تمہارے لیے بیان فرما رہے ہیں. واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والے ہیں، حکیم حکمت والے ہیں. واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. ان الذین بے شک جو لوگ یحبون چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان تشیع کہ وہ پھیلائیں، الفاحشہ بے حیائی، فی الذین آمنوا ایمان والوں میں، جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی. ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم اور اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. ولولا اور اگر نہ فضل اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نہ بچ پاتے. واللہ وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی رؤوف بڑے ہی مہربان ہیں، رحیم رحم فرمانے والے، اور بے شک اللہ تعالی بہت مہربان رحم فرمانے والے. بس یہاں تک.